بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورا جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا فیصلہ فرمایا، اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کر کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات نے کوئی برائی و مکر دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی ولی، کوئی پیر و فقیر، کوئی مولوی و عالم، کوئی شیخ صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، نہ کسی کی دستگیری کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔